من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء ثم إن علينا حسابهم. صدق اللہ العظیم. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہماری اس نشست میں جو کہ جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بتاریخ 7 جولائی 2012 16 شعبان مطابق 1433 ہجری بعد نماز عصر بروز ہفتہ منعقد ہو رہی ہے. اس کو آج آپ کے جانے پہچانے مقرر ڈاکٹر یوسف اعظمی صاحب بعنوان دور عمر فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت اور معنویت، اس عنوان سے وہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں. اور بفضل خدا یہ تاریخ اسلام کی 561ویں نشست ہے، جبکہ ان محافل یعنی تاریخ اسلام کا سلسلہ ڈاکٹر یوسف اعظمی صاحب کے ہی خطاب سے ہوا تھا. پہلے 2 لیکچر انہوں ہی نے دیے تھے، اور اس طرح سے آج وہ مبارک و مسعود گھڑی سے یہ ہم استفادہ کر رہے ہیں کہ تاریخ اسلام کی آج 561ویں نشست ہے. آج کی اس محفل کا آغاز، اس نشست کا آغاز حافظ بخاری محمد شاہد حسین صاحب کی قرأت کلام پاک سے، خوش اعلان قرأت کلام پاک سے ہوا، اور خادم محفل غلام یزدانی آپ سے مخاطب ہے. آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ انہی کے دیے ہوئے عنوان دور عمر فاروقی کی اہمیت اور معنویت سے ہمیں استفادے کا موقع دیں. رحیم. السلام علیکم. جیسا کہ محترم غلام یزدانی صاحب نے کہا کہ تاریخ اسلام کی نشستیں ابتدا میں پہلا میرا لیکچر مکی زندگی پہ اتفاق سے میں نکالا، بھی تاریخ بھی جون 2000 یا کچھ ہے، اس میں نے لانا بھول گیا، تو اس کا ایکسٹریکٹ بھی میرے پاس پرسوں نکلا. تو بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ان لیکچرز کے بعد آج میں تاریخ اسلام پہ جو ہے آپ سے کچھ، اب ظاہر ہے کہ 100 لیکچرز ہو گئے ہیں، تو پھر ہم اقبال شناسی میں تو ہمارے یزدانی صاحب نے خاص طرح کا فیلیسٹیشن بھی کر دیا بے شمار لوگوں نے، لیکن میرے بعض قریب دوست جس میں یہاں میرے موجود ہیں امجد حسین کہتے ہیں کہ بس اب بس کریے، دوسری چیزوں پہ توجہ دیجیے.
امجد حسین بہت سے میں نے اقبال اکیڈمی میں بھی بس لیکچرز لگائے تھے اور دوسرے لوگ بھی. تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا میں اگرچہ کہ محافل اقبال شناسی بہت بھرپور انداز میں جاتی ہیں لیکن تھوڑا سا ادھر بھی میں شاید توجہ کروں. اور کیونکہ اصل یہ ہے میرے دوسرے دوست جو امریکہ سے آئے ہیں حبیب، اصل وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں. ان کی شخصیت 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، کچھ ہندوستانی ہیں، کچھ سعودی ہیں اور کچھ امریکی ہیں. لیکن جس زمین پر انہوں نے چلنا سیکھا اجازت لے کے ان کو آنا پڑا. آج کی دنیا کا کچھ حال یہی ہے. تو اب یہ ہے کہ آج میں نے جو عنوان آپ کے سامنے چنا ہے وہ بہت اہمیت کا ہے. میں جب امریکہ میں تھا تو وہاں اسلامک اسٹڈیز میں اسلامک سویلائزیشن، بیسک سورسز آف اسلام اور پھر جو ہے دوسرے موضوعات پر اسلامک تھاٹ، ان تینوں پر میں تقریباً 8-9 سال وہاں لیکچرز دیتا رہا ہوں، جس میں ایز این ایڈجنکٹ پروفیسر، جس میں مختلف ممالک کے لوگ شریک رہتے تھے. اسٹوڈنٹس صرف ایک وائٹ جو سپریمیسی کے کانسیپٹ رکھنے والے نہیں رہتے تھے، کافی تعداد بلیک کمیونٹی کی رہتی تھی، کہیں نیپال سے، کہیں بوسنیا سے، کہیں جو ہے افریقہ کے مختلف ممالک کے. تو دیٹ واز اے گڈ ایکسپیرئنس فار می. بلکہ اس کی شروعات جو ہے محترم عبداللہ عمر نصیف نے کی لیکچر، اس کے بعد میں نے لیکچرز دینے شروع کیے تھے. اور پھر وہاں کے اسلامک اسٹڈیز کے کورسز کو ڈیزائن کرنے میں اور مٹیریل کو بھی جو ہے وہ کرنے میں جو ہے مجھے مواقع ملے. اور ایسے بھی میں اسلامک فلسفی بھی میرا جو ہے شعبہ رہا ہے، اور مسلم تھاٹ اور اسلامک تھاٹ بھی پوسٹ گریجویشن میں. لیکن بعد میں ساری جو ہے سمجھیے کہ وابستگی انگریزی ادب اور اقبالیات سے خاص طور سے ہو گئی. اور اقبالیات سے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جہاں کہیں میں گیا میں نے مختلف عنوانات دیے تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں اقبال پہ عنوان دیجیے. اور ساؤتھ افریقہ میں بھی یہی ہوا. میں نے 7-8 ادبی عنوانات اور دوسری انہوں نے کہا اقبال پہ. اب تو بہر اقبال کے ساتھ پیشن بہت زیادہ اٹیچ ہے. ابھی محترم یزدانی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اقبال شناسی کی محفل میں بہت کافی سلیکٹڈ لوگ آتے ہیں، انٹلیکچوئلس اور دوسرے، اور تعداد بھی زیادہ رہتی ہے. تو ایک اقبال کے ساتھ ایک فیسینیشن ہے لوگوں کو. جیسا میں نے اس سے پہلے کہا کہ فیض احمد فیض نے کہا کہ وہ ایک لہر یا ندی نہیں ہے، ایک سمندر ہے. تو ظاہر ہے کہ اتنے 600 سے زیادہ لیکچر کسی پہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ سمندر نہ ہو. بہت سے ادیبوں وغیرہ پہ اب 4-5 لیکچر دینے کے بعد بولیں گے بس خدا حافظ کافی جو ہے. ہم عالم صاحب بھی بولتے تھے اب جوش پہ کتنے لیکچر دے سکیں، بولے 1-1.5-2 لیکچر سے بڑھ کے نہیں. تو بہرحال تو آج مجھے یہ جو موقع ملا ہے، میں ایسی شخصیت کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو دنیا کی چند عظیم شخصیتوں میں سے. انگریزی مورخ نے لکھا کہ دیر از اے ریئر بلینڈنگ آف ہیڈ اینڈ ہارٹ. دیر از اے ریئر بلینڈنگ آف ہیڈ اینڈ ہارٹ. انسانی تاریخ ایسی مثال میں بہت کم ملتی ہے جس کے حسن انتظام، جس کی سادگی اور جس کی پوری جو ہے سمجھے توانائیاں اسلام کے لیے رہی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو تبدیلی آ رہی تھی، وہ تبدیلی تھوڑی سی جو آہستگی کے ساتھ جا رہی تھی. مکی زندگی میں سفر ہو رہے تھے، سو گھٹن آلود فضا تھی. صفا کے ایک علاقے میں ایک مکان میں لوگ چھپ کر عبادت کرتے تھے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا نہیں، مکے میں جا کے انہوں نے علی اعلان نماز پڑھنے کا جو ہے لوگوں کے ساتھ کیا. آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اسلام قبول کیا اور انہوں نے بہن کی پٹائی کی. ظاہر ہے کہ دور جاہلیت کا ایک حصہ ہے وہ.
کیونکہ مذہب جو ہے کسی پہ جبر نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین. اور اس کے علاوہ بھی یہ تھی کہ وہ قبائلی تہذیبوں کا بھی حصہ تھا کہ وہ خواتین یا خود جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ جب وہ اپنے لات و منات کو چھوڑ کر جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جو آپ کو انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے اہل لعنان، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، اور پھر اصل وہ دعائے رسول کا بھی نتیجہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ حضرت عمر یا جو ہے ابو جہل یا دو اور ایک نام، ان میں سے کسی کو مسلمان کر دے تاکہ جو ہے تخلیت حاصل ہو، اور رضائے الہی حضرت عمر رضی اللہ کے جو ہے میں آئی. اور جب مکی زندگی کے سفرنگ میں بھی جس انداز کے جو انہوں نے وہ کیا، میں وہ واقعات میں سنا تھا کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے. ہجرت کے وقت بھی لوگ چھپ چھپ کے ہجرت کو جا رہے تھے، انہیں اندازہ تھا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے یہ لوگ قتل کرنے کے پروگرام بنا رہے تھے. وہ بھی آپ واقعات سے واقف ہیں کہ کس طرح سے حضرت علی کو انہوں نے بستر پر لٹایا، پھر اس کے بعد کس طرح سے گئی کیا ہے. انہوں نے اہل لعنان کہا کہ کسی کا دم ہے تو آؤ، میں اپنے 20 لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں ہجرت کو. اور ہجرت دراصل ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور ہماری تاریخ کو وہیں سے شروع کرنے کی جو ہے سبیل بھی بتائیے. انسانی تاریخ میں بھی ہجرت کی مثالیں آپ کو کم ملیں گی. اس سے میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں بول رہا ہوں، تاریخی شعور کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ انصار گئے مہاجرین کے پاس، مہاجرین نے اپنی تمام جو ہے سہولتیں، آسائشیں گھر دیں، یہاں تک کہ ایک دو اصحاب نے کہا کہ میرے پاس ایک سے زائد بیویاں ہیں، چاہے تو میں طلاق دے کے آپ. اتنی زیادہ شیر و شکر، جبکہ وہ لوگ کوئی رشتہ دار نہیں تھی، صرف عقیدوں کا رشتہ تھا. ایک سفرنگ کمیونٹی آئی تھی وہاں پر، اور پھر جو ہے وہ اسلام سے وہ جوڑے تھے. تو ہجرت پہ بہت وہ ہے. علی گڑھ میں میرا لیکچر بھی ہوا تھا ہجرت پہ، بہت پرانی بات ہے. جب ہجرت کے سیلیبریشنز ہو رہے تھے تو علی گڑھ میں بلایا گیا تھا. دا نیسنٹ سویلائزیشن آف ہجرت اینڈ اٹس سگنیفیکینس پہ میں نے جو ہے وہاں تقریر کی تھی. میں یہاں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. تو انسانی تاریخ میں اصل یہ ہے کہ یہ جو شخصیتیں آئی ہیں اپنی جگہ جو ہے اتنی پوٹینشیلٹیز تو ضرور رکھتی تھیں، لیکن ان کی تربیت کا اصل مسئلہ ہے. ہیروز، ایسی نرسری کس کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودوں کو جو ہے. تو مطلب یہ کہ ہیروز جو اپنے ہیں تاریخ کے بیک وقت بے شمار، جن کی بے شمار چیزیں ہمارے سامنے ہیں، کہیں اور نہیں ملتی. اور یہ لکھنے والا کوئی مسلمان اپنے اس سے نہیں ہے، وہ ایک بہت مشہور ہسٹورین ہٹی نے لکھا. اٹ واز دا نرسری آف ہیروز. آپ دیکھ لیجئے کیسے صحابہ جو ہے کیسے تھے، کس طرح کی زندگی تھی، قبائلی زندگی، نسلی منافرتیں، ایک دوسرے سے صدیوں لڑنے کی، اور کس طرح سے اتحاد پیدا ہوا، اور دیکھتے دیکھتے دنیا کی عظیم الشان سلطنتیں ان کے قدم چومنے لگیں. قیصر و کسریٰ کو انہوں نے جو ڈھا دیا. اور یہ ایک ایمان کی قوت تھی. ایسا نہیں تھا کہ ان کے ہاں بہت سی چیزیں تھیں. بدر کی بھی لڑائی آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے ان تعداد میں. میں حسن اتفاق سے مجھے بدر جانے کا موقع ملا تو جنرل اکبر خان نے کتاب لکھی حدیث دفاع. اس میں انہوں نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح جو وہ کر رہے تھے، ملٹری جینیس بھی تھے کہ انہوں نے کیسے جو ہے دفاع کرنے کے لیے کہا. پھر ان کی بات نہیں سنی گئی، فتح شکست میں احد کے وقت ہو گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا جو نظام تھا، چھوٹی سی چھوٹی باتوں پہ جو ہے تربیت کرتے تھے. اور جو ہے اس وقت کے پورے سمجھیے کہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اکرم کو بے پناہ چاہتے تھے. حضرت ابو بکر، تو ان کی تربیت بہت زیادہ سبھی کو رہی، لیکن یہ بہت زیادہ قربتیں جو ان کی جو تربیت کے نظام کی تھی. تو اس تربیت کے نظام میں بے شمار لوگ نکلے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تعلق سے تو رسول اکرم نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت اب عمر ہوتے.
اور جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے کہا کہ اس روئے زمین پہ سب سے نیک آدمی اس دنیا سے جا رہا ہے. لوگ حضرت علی اور رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے اختلافات کو ایسے ہوا دیتے ہیں, ایسے ایسے بیانات تاریخ میں ہیں جن میں ان دوسرے کے جو ہے وہ مشیر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے, ارے نہیں وہ اپنے دل سے نہیں کر رہے, دل سے نہیں کر رہے تو پھر حضرت علی کے کردار پہ آپ شک کر رہے ہیں. تو بہرحال تو رسول اکرم سے اور پھر اظہار کی آزادی جو تھی شورا کو بنیاد بنایا گیا اسلام میں. اب آپ اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ لچے لفنگے عرب بہار میں جو ہے لیبیا مصر اور بے شمار ملکوں میں اربوں روپے اپنے جیب میں رکھتے ہیں, ظلم کی جو داستان ہے. کیونکہ حضرت معاویہ کی سیاست سے جو ہے وہاں حضرت حسین کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ کے جو وہ ہے انداز, انہوں نے خلافت کو اپنی ڈائناسٹی میں کرا. تاریخ کا بہت بڑا جرم ہے چاہے کسی نے کیا ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کی نظام جو ہے تھا بہت بڑا شورا بنیاد ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں لوگوں سے, خود اپنی رائے اگر بشیر اور نذیر کی حیثیت سے کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے تمہاری رائے بہتر ہے تو میں مجھے ہاں جہاں کہیں وہی نازل ہوئی تو پھر انہوں نے جو ہے اس کا جو ہے اسی کو قبول کیا. حضرت سلمان فارسی ایران کے تھے, خندق وہاں کی جنگیں لڑی جاتی تھیں, بولے تم وہاں کے دو کس طرح فیصلہ, حالانکہ دوسرے انداز سے لڑنے کی پوری جو ہے تیاریاں تھیں, انہوں نے قبول کیا. اس طرح سے لوگ اپنے احترام کے ساتھ بعض چیزوں پہ اختلاف بھی ایک انسانی حیثیت میں خود کہا گیا کہ بشیر و نذیر ہے, وہاں اظہار کی آزادی دی گئی تھی رسول نے بھی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہی کو اپنایا. عدالت کا نظام غیر معمولی. تو دنیا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ کرنے کے بعد ایک ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ عصبیتیں اندر جو چھپ گئی تھیں, خوابیدہ حالت میں تھیں, اسلام نے ان کو دبایا تھا. ایک دم ابھرنے کا امکانات تھے, اور ظاہر اگر یہ ابھرتا جو فتنہ ہوتا تو انتشار اس کے آپ سمجھ نہیں سکتے تھے. ان حالات میں حضرت عمر نے فوری جو ہے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کر دی, اور پھر جو ہے سب کو اس سے اتفاق ہوا. دن لگے, وہ کافی چیزیں میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر نے محسوس کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی اس وقت نہیں ہے. تو انہوں نے کوئی پینل نہیں بنایا, کوئی کہا کہ میں عمر کو جو ہے خلافت دے رہا ہوں, اور کسی نے اختلاف نہیں کیا. اور ایسے بھی وہ حضرت ابوبکر کے بہت مشیر رہے تھے, مشیر خاص رہے تھے, تو ساری چیزیں ان کی جو ہے وہاں تھیں. اور جس وقت وہ لائے تھے ایمان, اس وقت صرف 39 مرد اور 11 عورتیں تھیں. اب ظاہر ہے کہ مدینے میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ کے مزاج میں سختی تھی, اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. وہ سختی ایک ایڈمنسٹریشن کی سختی تھی. حضرت ابوبکر سے بھی شکایت کی گئی کہ بھئی آپ کو جو ہے یہ بہت سخت ہیں آپ کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ میں نرم آدمی ہوں, اس لیے وہ سخت ہیں, جب خلافت کا ان پہ جو ہے بوجھ پڑ جائے گا تو وہ خود نرم ہو جائیں گے. اور ان کی جو ہے رحم دلی کے بے شمار قصے ہیں. انبیاء علیہ السلام میں بھی آپ دیکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اپنی جگہ ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نرم دلی اپنی جگہ ہے. اب یہ انسانی فطرت میں اپنے فیملی روٹس کے لحاظ سے, ٹیمپرمنٹ کے لحاظ سے, آج کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ میں ایک طرح کا جو ہے جو جینیٹک انجینئرنگ ہے وہ کہتی ہے کہ غصہ بھی فراست میں ملتا ہے انسانوں کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس شان جلالت بھی تھی اور جمال بھی تھا. دل میں بہت نرم آدمی تھے, لیکن سخت اس لیے کرتے تھے کہ لوگ اس کا استحصال نہیں کریں. اگر ایڈمنسٹریٹر بہت نرم نہ آیا تو کھا جاتے لوگ. سامنے کی ہزاروں مثالیں ہیں, تو جو ہے اس کے ہی طرف سے بے شمار چیزیں کر لیتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی شجاعت کے ذریعے اسلام کی بنیادوں ہی سے ایسی گھٹن آلود فضا سے نکالا, اور ایک اپنی چنوتی دی ان لوگوں کو جن سے لوگ ڈرنے لگے تھے.
یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ پہ لڑائی پہ حملہ کرنے کے لیے سب جو صحابہ کا بڑا حصہ راضی نہیں تھا، سب خاموش تھے. انہوں نے سمجھایا کہ جو ہے کیونکہ اپنے وقت کی دو بڑی حکومتیں تھیں وہ، جیسے ہمارے دور میں کچھ عرصے میں 20ویں صدی کے آخری میں امریکہ اور جو ہے سوویت یونین تھے. خیر اب تو ایک سپر یونیلیٹرل سپر پاور ہو گیا ہے، جو یونیلیٹرل جو ہے جبر کا بھی ایک علامت بن گیا ہے، درندگی کی بھی ایک علامت بن گیا ہے، جو معصوم انسانوں کے خون سے کھیل رہا ہے. تو یہ بات ان کے اندر تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تمام غزوات میں شامل رہے اور بہت جو ہے صلح حدیبیہ میں انہوں نے تھوڑا سا جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا. ان کو زندگی بھر کا افسوس تھا. ایک عام آدمی تو یہی سمجھے گا، اور حضرت عمر جیسے شجاعت اور بھرپور آدمی جو ہے جو سپردگی کے کبھی قائل نہیں تھے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں، کیا اسلام حق ہے یا نہیں. انہوں نے سوال کیا رسول سے. بعد میں ان کو افسوس ہوا تو بعد میں آیتیں بھی نازل ہوئی کہ یہ فتح مبین ہے. وقت نے بتا دیا کہ اس صلح کی حدیبیہ کے نتیجے میں بہت آسانی سے مذہب جو ہے پھیلتا رہا. اب ظاہر ہے کہ حضرت عمر جو ہے اپنی شجاعت، اپنی بہادری، ان تمام چیزیں یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ دبکے جو ہے صلح نامہ ان کے پاس سے آئے تو واپس کر دینا، بہت سی جو ہے ایسی نظر آتی ہیں جو ہے باہر رکھتی ہیں، لیکن اس میں ایک مصلحت خداوندی تھی جس کو بہرحال تو وہ ایک بعض معاملات پہ حضرت ایک انسانی نقطہ حیثیت سے وہ اختلاف بھی کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ ہم دب کے کیوں کریں. اسلامی تاریخ میں 3 جو ہے اہم، بہت سے اہم ہیں لیکن 3 میثاق مدینہ جس میں پورے لوگوں کو ایک امت قرار دیا گیا. اب میثاق مدینہ پڑھیے، پورے جو ہے ایک کلیکٹیو conglomerations of the people living there including Jews. اس میں جو ہے آپ کو ایک طرح کی جو ہے جھلک ہو سکتی ہے کہ جہاں مسلم اقلیتوں میں ہوں وہ ایک کثیر سماجی کی پلورلسٹک سماج کی بنیاد سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں. صلح حدیبیہ میں نے آپ کا ذکر کیا، اور فتح مکہ کو دیکھیے کہ آپ جا رہے ہیں، کسی سے انتقام نہیں لیا جا رہا ہے، اور جو ہے اب دیکھیے کہ ہمارے ہی دور میں کیسے کیسے انتقام ہوتے رہے ہیں مختلف جگہوں، یہاں تک کہ عراق نے کویت پہ جو حملہ کیا تھا اس کے اندر بے شمار چیزیں آئیں. بنگلہ دیش پہ جو ہے مغربی حصے نے کیا کیا نہیں کیا، ہزاروں داستانیں ہیں. وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکائے جا رہے ہیں. جو عظمت رسول کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے پھر کہہ رہے ہیں کہ سب کو معافی، سب کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، تو ایک سوائے 1-2 کے جنہوں نے بہت ہی وہ کیا تھا. تو یہ جو ہے اس بات کی جو ہے ہمیں وہ دیتی ہے کہ اسلام دراصل بنیادی طور پر رب المسلمین کا مذہب نہیں ہے، رب العالمین کا مذہب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت للعالمین ہے، اور امت جو ہے ظاہر ہے کہ امت کا جو تصور ہے وہ ایک کانسٹنٹ تصور ہے. جہاں تک قومیت کو 20ویں صدی میں اتنا بڑھایا گیا اپنے مفاد کے لیے، اب جو مفاد نہیں ہے تو اس کو جو ہے دوسرے انداز میں، اور اقبال نے تو بھی کہہ دیا تھا کہ مذہب کا کفن ہے. یعنی وطنیت سیاسی حیثیت سے، حب الوطنی تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے. جھاڑوں کو بھی آپ نکال کر کرتے ہیں. بوس نے ایکسپیریمنٹس کیے تھے کہ وہ جو ہے بے چین ہو جاتے ہیں بڑے درخت. تو سیاسی وہ بھی سیاسی جو ہے سمجھیے کہ پولیٹیکل نیشنلزم بت پرستی کی حد تک. اب زمین کی پوجا، جیسے نہرو نے اعتراف کیا کہ اینتھرومورفک از اے کیریکٹرسٹک فیچر آف ہندو کمیونٹی. تو مسلمانوں کے لیے تو پوری زمین سج لگا ہے. وہ یہ ضرور اپنی حب الوطنی ان کی اس علاقے سے رہے گی، لیکن ان کے لیے آخری منزل نہیں ہوگی. تو فتح مکہ کے وقت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت ہوئی لوگوں سے، جو لوگ مسلمان ہیں، اور خواتین کی بیعت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم لوگ. میں آپ کو ایک اشارے کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے رسول اکرم کی زندگی میں انہوں نے کیسے اہم چیزیں، تربیت کے مختلف ان کو جو ہے مرحلے جو
دیے گئے. تو وہ عشق رسول سے اتنے سرشار تھے کہ مرنے کے بعد بھی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مرنے کے سے پہلے ہی کہا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر جو ان کے رفیق تھے وہاں جگہ دیں, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی فراغ دلی سے اجازت دی. تو اب جہاں مکہ جو لوگ گئے حج کو اور مدینہ کو گئے جانتے ہیں کہ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ ہیں جنہیں شیخین کہتے ہیں, اور اس کے جو ہے مشیر. توحید دراصل مسلمانوں کی جو ہے بنیاد ہے. میرے ایک دوست ہیں جو اس وقت امریکہ میں ہیں, انوالم کالج میں بھی لیکچر رہے ہیں, اور کرناٹک سے ان کا تعلق ہے لیکن بیسیکلی حیدرآبادی بن گئے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اتنی تیزی سے کیوں پھیلا؟ تو انہوں نے کہا کہ یوسف بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا سمپل ہے, ایکوالٹی از دیٹ, ختم. ایک خدا کو پوجو اور مساوات, دیز آر دا بیسک تھنگس. اور پھر اسلام, تارا چند کی کتاب آپ پڑھیے کہ اسلام نے کتنا اثر اس جگہ پہ چھوڑا ہے, اور بیسیکلی جو کور ہے وہ مساوات. بعد میں پھر ہم لوگ بھی جو ہے بہت سی اس میں بڑھ گئے جس کی وجہ سے وہ جو مساوات کا درز ہے, کیونکہ اب شاہوں نوابوں اور جو ہے کہ دنیا آ گئی, سلطنتیں آ گئیں, جو پیغام تو ان کی خواہش ہی تھی جو وہ روپ اختیار کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے رسول فرماتے تھے کہ عمر کی زبان پر حق رہتا ہے. پھر ایک وقت یہ بھی کہا کہ عمر جس راستے سے چلتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو یہ بات جو ہے. اب ایک کچھ اعتراضات بھی ہیں کچھ واجبی اعتراضات بھی, کہ حضرت خالد بن ولید کو جنہوں نے اپنی جو ہے سپہ سالاری کے ذریعے بہت سے ممالک کی فتح کا سبب بنے, ان کو معزول کر دیا عین اس وقت پہ کہ جب جو ہے آ گئے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بعد انگریزی مستشرقین نے یہ بھی لکھا کہ بچپن میں وہ حضرت خالد بن ولید سے ہار گئے تھی لڑائی میں. اس کا جو اب وہ سب کانشیس میں یہ تھی, یہ بالکل کمیونٹی کی باتیں ہیں, حقیقت سے تعلق نہیں ہے. انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو آنے کے بعد ان کو جو ہے بیت المال کا وہ کرنے میں حساب دینے کے لیے کہا, اور بیت المال اتنا پیسہ کیسا آیا, تم ایسی عیش کی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ آپ کو میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھٹے ہوئے کپڑوں پہ پابند لگے ہوئے رہتے تھے. ایک بار جو ہے ان کا جو ہے کرتا جو ہے بالکل سالم تھا, اور تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ بوڑھی نے پوچھا, لیکن انہوں نے سلمان فارسی کا حوالہ دیا الفاروق میں, شبلی صاحب نے پوچھا کہ یہ کیسا, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا, تو بیٹے نے کہا کہ میں نے وہ بھی استار دیا ہے ان کو اپنا کپڑا. تو اب جو ظاہر ہے کہ جس انداز کی زندگی وہ گزار رہے تھے, یہ اتنا پیسہ کیسا آیا آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو آیا ہے مال جو ہے جنگوں کے بعد. بہرحال انہوں نے حساب کرنے کے بعد باقی مال جمع کروا دیے, اور پھر انہوں نے انعام کے طور پر بھی دیا. ایسی کوئی اصل مسئلہ جو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے, اور دوسری مثال بھی ہے مصر کے تعلق دوسری جگہ کی, کہ یہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ خالد بن ولید کی وجہ سے جو ہے وہ ہو رہی ہے فتح, تو خدا کو جو تو مارجنلائز کر دیا انہوں نے, ارے فتح اب خالد بن ولید نے فتح. تو وہ جو سطح پر ہونی چاہیے خدا کی نصرت, وہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خراب بات ہے, اس کو وہ کرنا چاہیے. اصل جو ہے یہ کریکشن جو ہوا وہ اس بنیاد پر ہوا کہ لوگ جو ہے اس طرح سے, حالانکہ جو ہے وہ کوئی موقع نہیں تھا کہ جو جیت کے قریب ہیں اس طرح سے. یہ میں لوگوں کو, اب بعد میں فتح ہی ہوئی, حضرت خالد بن ولید نہیں تھے سپہ سالار, اور لیکن ان کو معزول نہیں کیا, ڈیموٹ کیا ان کو سپہ سالاری سے, نکالا نہیں. تو اس کے بعد بھی فتح ہوئی. تو یہ بتانا چاہتے تھے کہ شخصیات سے نہیں ہے فتح, خدا کی نصرت سے جو ہے چیزیں آتی ہیں. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ قادسیہ کی لڑائی ایران کے حصول کی, اور اتنی بڑی حکومت تھی اس وقت کی, اور رستم زمان پہ ان کو بڑا فخر تھا, لیکن ان کو بھی جو ہے سرنگوں کر دیا گیا. اور صحابہ نے کیا جو ہے وہاں اور دوسری جگہ بھی اپنی سادگی کا اظہار کیا, کہ میں وہ سب تفصیل معلومات میں نہیں جا رہا ہوں کہ کس طرح سے.
اقبال نے کہا سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اسلامی تاریخ میں آپ کو کون سی چیز بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے اور جو ہے زیادہ آپ انقلابی محسوس؟ انہوں نے کہا کہ ایران کی فتح. تو پھر لوگوں نے سوال کیا ایران کی فتح کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو مذہب صرف عرب شناخت کا ایک حصہ تھا وہاں سے جا کر یونیورسل بن گیا، اس کی آفاقیت وہاں سے ڈٹرمن ہوئی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نے بہت صحیح انداز میں اپنا لقب اختیار کیا امیر المومنین، اور وہ امیر تھے. چھوٹی سی چھوٹی باتوں پہ رات میں گشت کو نکلتے تھے، ایک کہیں کوئی واقعہ ہو رہا ہے پہنچ جاتے تھے، کہیں کوئی تڑپ رہا ہے ڈیلیوری کے لیے اپنی بیوی کو بولتے ایک نیکی ہے ساتھ آ رہی چلو. ایسے بے شمار واقعات ہیں جو ہے. ان کی سادگی کیا تھی کہ لوگ ڈیلیگیٹس ملنے کے لیے آ رہے ہیں، کہاں ہیں؟ اس درخت کے نیچے سو رہے ہیں. ان کو کچھ وہ نہیں تھا اتنی بڑی جو ہے افریقہ، ایران، خیبر و کسرا کی چیزیں، ارے کدھر کدھر تک چائنا تک پھیل گئیں. اتنی بڑی جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے قرآن کی اس اسپرٹ کا نتیجہ جنہوں نے بتایا کہ جستجو کرو، عمل کرو، آگے بڑھو. ظاہر ہے کہ اس بنیاد پر جو ہے حالانکہ ان عرب کے جو ہے اتنے وسائل نہیں تھے اس وقت، تو یہ جو ہے پھر آپ دیکھیے سادگی کا حال. فلسطین فتح ہو رہا ہے، جا رہے ہیں، معاہدہ ہوا اپنے جو ہے غلام سے کہ تھوڑی دیر تم نکیل پکڑنا نوٹ کے، تھوڑی دیر میں. داخلے کے وقت جو ہے آیا کہ جو ٹائم وقت کے لحاظ سے جو ہے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نکیل پکڑنی تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں. اب انہوں نے کہا کہ نہیں. اسامہ نے کہا کہ میں حیرت زدہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اپنے وقت کا اتنا بڑا جو ہے خلیفہ جس کا دبدبہ بھی تھا ہر جگہ آ رہا ہے، وہ جو ہے ان کے لیے جو ہے فوری چابیاں دے دینے کو انہوں نے اپنی حافظ سمجھی. پھر اور بھی مثال دیکھ لیجیے کہ وہاں چرچ میں نماز پڑھنا چاہتے تھے، حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا روک دیا. کل یہ کہیں گے کہ عمر نے یہاں نماز ادا کی اور اس کو جو ہے چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے صحیح جاری ہوگی، اس لیے الگ سے مسجد بنائی جائے. اور جو ہے بات اسی طرح کہ جو ہے کہ ان کی انتظامی صلاحیتیں اور پھر آزادی کا اظہار، اس میں وہ خود کو بھی شامل کرتے تھے. انٹراسپیکشن دوسروں کے لیے نہیں، خود کے لیے کہتے تھے کہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو اب جو ہے آپ وہ کرو. تو غلطی اگر ہے تو بہت ہی جو ہے ان چیزوں پہ کرتے تھے، لیکن ان کو اگر جو ہے محسوس ہوتا کہ نہیں میں حق پر ہوں تو پھر وہ اڑ جاتے تھے. تو ان کے ہاں انٹراسپیکشن بہت غیر معمولی تھا، خود احتسابی کی بہت بڑی قوت تھی ان کے ہاں. جیسے ہی جو ہے اقتدار مل جاتا، کرسیاں ہمارے پاس، تو دیکھتے ہیں لوگوں کا کیا حال ہو جاتا ہے. وہ اپنے دوستوں کو تک بھول جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی بھول جاتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بھی جو نشہ سیاست کا ہوتا ہے اس میں پوچھیں کہ فرعونیت تو اس طرح سے زمانہ کس کی رعونت پہ خاک ڈال گا. یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ زمانہ کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا. یہ پاکستان کے پس منظر میں ایک شاعر کا شعر ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مفتوح علاقوں کے لوگوں پہ جو ہے کچھ ظلم نہیں کیا جیسا نادر شاہ نے کیا. پتہ نہیں نادر شاہ کو کیوں پسند آ گیا. اقبال جو ہے بعض فیصلے اقبال کے بہت ہی ناروا محسوس ہوتے ہیں. وہ قدرت کا وہ اس طرح کی باتیں کہ اس نے دہلی کو خون میں نہلا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زمینیں تقسیم کی ان میں کہا کہ ہم انتقام لینے کے لیے ان سے نہیں جا رہے ہیں. شہادت مطلوب مقصود مومن مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو ان کو جو ہے تبلیغ کرے، اور تبلیغ جو ہے تلوار سے نہیں زبان سے کی جاتی ہے. قرآن کی نے ہدایت دی ہے ادعو الی سبیلی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. ایک صاحب تھے پاکستان کے صاحب جو وہ آئے وہاں کے، بہت ہی بول رہے ہیں کہ ہماری غلطیاں ہوئیں تاریخ میں صلیبی جنگوں میں. تو ان سے جو الجھ رہے ہیں آپ ایسا جو ہے بھائی طریقہ نہیں ہے آپ کا الجھنے کا ان سے. وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ سیمینری کے لوگ غلطیاں ہیں ان کو جو ہے آپ ایسا. تو وہ ڈکٹیٹر جیسے جو تھے یہ اسلام اس کی
کو نہیں، اس نے بہت ہی ہدایت کے جو ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت فراغ دلی سے ان سے کیا تاکہ ان کو صحیح انداز میں عالم انسانیت سے اسلام سے جوڑیں. تو مفتوح علاقوں میں ان کو بہترین سلوک دیا گیا. بعض جو ہے چیزیں ہیں بڑی مسٹیریس ہوتی ہیں اور ان کی جو ہے بہت حد تک، جیسے کہا گیا کہ دریائے نیل میں دوشیزہ کو ڈالتے تھے، پہلے اگر سوکھی رہتی تو وہ دوشیزہ کو ڈالنے کے بعد طغیانیاں آتی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ روک دو یہ طریقہ. تو پھر وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ طغیانیاں آئیں گے نہیں آئیں گے کیا ہے. تو انہوں نے ایک خط کہا کہ جا کے نیل میں پھینک دو اس کو، اگر تو اپنے اس سے بہہ رہی ہے تو اپنی جو ہے حد میں رہے، حکم الہی سے بہہ رہی تو پھر وہ حکم الہی اپنی جگہ. تو کچھ دن تک نہیں آئی طغیانی، بولے ارے وہ دوشیزہ کو نہیں ڈالنے کی وجہ سے ایسا ہوا، لیکن اس کے بعد آئی طغیانی. تو ظاہر ہے کہ اپنے ہاں بھی بہت سی ایسے رسومات ہیں، خاص طور سے انڈیا کے میں ابھی بھی جاری ساری ہیں کہ کس طرح سے جو ہے چیزیں چلتی ہیں. کہیں ستی کی رسم تھی، وہ تو ایک طرح کی جو ہے وہ، اور بہت سی چیزیں، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا. تو ایک بات ایسی بعضی چیزیں ہیں. ایک اور واقعہ ہے کہ فوج ایک جگہ پریشان ہے، سلجھ رہا نہیں، الجھے ہوئے ہیں، اور آواز آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سے پہاڑوں سے ٹکراتے کہ نہیں ایسا کرو اس طرح سے. اور ممبر سے سننے والے نے کہا کہ یہ خطبے میں یہ ایسی کیسی تبدیلی آئی، اور وہاں لوگوں نے سنا. اب تاریخ کی شہادتیں جو کچھ ہمارے وہاں موجود ہیں یہ کرشماتی کیفیت تو پیش کرتی ہیں، واللہ اعلم بالصواب. تو یہ چیزیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار فیصلے کیے اور ان فیصلوں میں اجتہادی اسپرٹ رکھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اب لفظ پہ مت جائیے. ہمارے یہاں بھی جو ہے لکیر کے فقیر لوگ ہوتے ہیں، ہر ادب میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ ادب میں تو وہ بولتے ہیں وہ 500-700 سال پہلے کی شاعری کی چند لکیریں، اس کے اندر آپ جو ہے گھومتے رہو. انسانی جذبوں کا سمندر وہ چند لکیریں جو آپ، وہ بھی عربی بحروں کا بحور جو ہے عربی، اب اس میں آپ وہ توڑے عربی بحور کو تو اردو کا لفظ جمتا ہی نہیں، لیکن وہ وہی شاعری کی بنیاد. تو یہ لکیر کے فقیر اسی طرح. لیکن ماڈرنائزیشن جو ہے جو آیا ہے پچھلے نہرو نے جیسے کہا کہ 150 سال میں، جب نہرو نے کہا تو وہ بھی سلو پروسیس تھا ماڈرنائزیشن کا. پوسٹ ماڈرنائزیشن تو کئی گنا آگے نکل گیا ہے. تو اقبال نے کہا تھا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آدان، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. مطلب یہ کوفہ و بغداد مرکز تھے، لیکن میں ادھر لوگ نہیں جانا چاہتا، میں تو نئی آبادی بساؤں گا، وہ آبادیاں کوفہ و بغداد سے اچھی ہوں گی. کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں. لیکن وہ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک رشتہ ماضی سے، بہرحال ٹائم پاس، ایلیٹ نے کہا ٹائم پریزنٹ، پر آپ پریزنٹ ان ٹائم فیوچر. تو اسی لیے اقبال نے دوسری جگہ کہا کہ میری تمام سرگزش کھوئے ہوں کی جستجو. اب کھوئے ہوں کی تھوڑی سی جستجو آپ کر لیں تو یہاں آج کل فنڈامنٹلزم کا نام لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کے اندر کے فنڈامنٹلزم کی بہت سی کہانیاں ہیں. اوکلاہوما کی بلڈنگ گر گئی اور سب ایکسپرٹ آ گئے بولے مسلمان. ایک یہودی کوئی کمینہ آ کے بولا میں تو ایکسپرٹ ہوں، ان کے سوا کوئی کر نہیں سکتا. اخبارات لکھ دیے، واشنگٹن ٹریبیون وغیرہ نکلے، ان کے کرسچین فنڈامنٹلسٹ نے اس کو کیا تھا. بعد میں واشنگٹن ٹائمز نے لکھا کہ وی او این اپالوجی ٹو مسلمس. اسی طرح ہر آدمی کو آج دہشت گرد قرار دیتے ہیں، ہر مسلمان کو ہیں، اس میں شک نہیں کچھ لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں، اور وہ بھی ان کے ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے ایک غلط رخ اینگر کا اختیار کرنے کی وجہ سے. ایک تیلگو کے شاعر نے کہا کہ اب تو جو ہے مسلمانوں کے لیے رحم مادر ہی میں اسٹیمپ لگا دیا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہے. تو بہرحال تو وہ جو مذہب ہے اس کے اندر کی جو اسپرٹ ہونی چاہیے وہ کریٹیو ہونی چاہیے. میں ایلینا یونیورسٹی میں جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا اور میں نے یہ بات پہ زور دیا کہ ریلیجن ہیز ٹو بی اے کریٹیو ڈائمینشن، نہیں تو پھر وہ جامع چیزیں انسانی تاریخ کے ہر موڑ پہ کام نہیں آ سکتی. میرے دوست آ کے بولے کہاں دیے آپ لیکچر، یہ سلفی بہت ہیں یہاں پر.
میں بولا سلفی رہنے دو، کوئی بھی رہنے دو، آئی بلیو آئی ول ٹیل. تو بہرحال تو یہ جو ہے جو اجتہاد ہے وہ ہمارے ہاں اقبال نے بھی بہت زور دیا کہ ہمارے پاس اجتہاد کے دروازے بند ہو گئے 3 سال سے. حقیقت ہے، ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے. ملاڈے 2 کوڑی کے ملاڈے جو ہے ایک گلی پہ کھڑے ہوئے فیصلہ دے دیتے جیسا سمجھتے ہیں کہ آمنا صدقنا. ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا وہ چیزیں کیا ہیں. تو یہ جو کریٹیو اسپرٹ ہے سر سید احمد میں تھی، کہیں غلطیاں بھی کی انہوں نے، اقبال میں تھی، شاہ ولی اللہ میں تھی، اور بہت سی چیزیں. حضرت عمر تو ایک پائنیرنگ ماڈل ہے، آئیکن ہے ان سب کے لیے. اب حضرت عمر کے بعض فیصلوں پہ بعض کمیونٹیز کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بعض سیکشن کو بھی ہو سکتا ہے، بعض مسئلہ کے مدعا پر انہوں نے پابندی عائد کری، کہا کہ اٹ از اگینسٹ ہیومن ڈگنیٹی. پھر اس کے بعد تراویح کی نماز کو انہوں نے باجماعت کر دیا 20 رکعت کی، لیکن بعض ابھی بھی عرب 12-8 پڑھتے ہیں ان کے اپنے نقطۂ نظر سے. جو جس طرح سے چوری پر ہاتھ قلم کرنے کی بات کو انہوں نے کہا جب تک اسٹیٹ ان کے جو ہے لائیولیہڈ کا پورا پروگرام نہیں کر سکتا اور وہ گریڈ پہ نہیں ہے، ضرورتوں کے بنیاد پہ آپ ہاتھ کاٹ نہیں سکتے. فیصلہ زمین جو ہے پڑی ہوئی ہے، خول کاشت کا کام کر رہا ہے برسوں سے، اور آپ جو ہے خالی ثمر لینا چاہ رہے ہیں، روک دیا، کہا کہ کاشتکار کو دو اس کا اپنا، کیونکہ وہ زمین کو پروڈکٹیوٹی دے رہا ہے، پروڈکشن وہاں سے آ رہا ہے. تو ایسے ایسے فیصلے جو بہت ہی جو ہے ایک جامد فکر رکھنے کے ماحول میں بہت وہ، لیکن حضرت عمر کی ذات اتنی روبدار تھی، شان جلالت تھی، کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا. اور کیسے کیسے کام کیا انہوں نے، بیت المال کا قیام کیا. میں جو یہ اس کے بعد چند جو حضرت عمر کے کارناموں کا ذکر آخری میں کتاب میں شبلی نعمانی صاحب کی غیر معمولی کتاب ہے الفاروق، اس میں انہوں نے جو دیا تھا اس سے کچھ پوائنٹس جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کہ پہلے ایک کہ بیت المال کا قیام کیا انہوں نے، عدالتوں کا قیام کیا، اور عدالتوں میں قاضی کے انتخاب، اور تمام خود بھی جب ان پہ کوئی آیا ڈالا کہ شکایت کی تو ایک مجرم ہی کے صف میں جا کے بیٹھے، اور قاضی کو جب اس نے بازو بیٹھنے کے لیے کہا تو ڈانٹ دیا کہ تم کیسے قاضی ہو. پھر اسلامی تاریخ کا جو ہے وہاں سے شروع ہوا. امیر المومنین کا بہت ہی خوبصورت اور بہت پیارا لقب انہوں نے اختیار کیا. فوجی دفاتر قائم کیے، دفتر مال قائم کیا، پیمائش کے پیمانے جاری کیے، مردم شماری کروائی. اس وقت نئے شہر بصرہ وغیرہ کو آباد کرنے کا پورا بلو پرنٹ دیا. رات میں گشت پہ نکلتے تھے کہ جو ہے کہیں کوئی کس کی جو ہے تکلیف کیا ہے، کہ حالانکہ اتنی بڑی سلطنت کوئی چھوٹی سی جو ہے گاؤں کی جو ہے پنچایت راج نہیں تھا، پنچایت کیوں نہیں تھی، لیکن نکلتے تھے، اپنا وقت نکالتے تھے. اور پھر پولیس کا محکمہ قائم کیا، اور فوجی چھاؤنیاں بنائیں، مختلف شہروں میں سرائے بنائے، اور جو لوگ مفلوق الحال ہیں یہودی اور کرسچنز ان کے لیے روزیاں مقرر کی. اور ایک بات جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہی جاتی ہے کہ انہوں نے ترتیب دی، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن بھاولپور کے لیکچرز میں حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ کام پہلے سے شروع ہو گیا تھا. ان کے وہاں تکمیل کے اپنے آئی. اور علامہ شبلی نعمانی بھی یہی کہتے ہیں کہ ابو بکر کو انہوں نے اصرار کے ساتھ ترتیب کے لیے وہ کیا اور اس کو انہوں نے تکمیل کیا. اب ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ادھوری تھیں، اور جامع القرآن کا جو ہے کریڈٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے، لیکن بیسیکلی اس کی بنیاد وہیں رکھ دی گئی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے بنیاد کے لیے، شروعات کے لیے اہم رول ادا کرتے رہے ہیں. وقف کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا. دیکھ لیجیے کیا کہ آج ہزاروں کروڑوں کے مسلمانوں کی وقفی ہے، لیکن بے حسی ہے، اور پھر جو ہے متولیوں کی جو ہے غداریاں ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس شہر کے کتنی بڑی بلڈنگ ہیں جو وقفی ہیں، اور تمام جماعتوں کے، 1-2 کی بات نہیں ہے، تمام کا لفظ میں آپ خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں،
وہ وقف کی جو ہے مجرمانہ خاموشی کا شکار ہے، ہزاروں کروڑ کی جائے۔ تو وقف کی جو ہے پہلی شروعات ایک طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی، جب غزوہ تبوک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین دی تو انہیں کہا کہ میں یہ وقف کرتا رہوں۔ اپنے دور حکومت میں نے وقف کا پورا نظام قائم کیا۔ پھر ایک بات جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ ایک سفارت پہ بھیجتے وقت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے، تم فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا میں فیصلہ قرآن کی روشنی میں کروں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تفصیلات قرآن میں نہیں ملی تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا سنت رسول میں بھی اب کو تم نے کیا کرے گا؟ میں قیاس پہ کام کروں گا۔ اور بعد میں اجتماعیت کا بھی ایک پہلو اس میں آ گیا پورے جو ہے لاء میں، لیکن قیاس کی بڑی اہمیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی، کیونکہ آپ قیاس ہی نہیں کریں گے، آپ کے ذہنوں میں ابھرتے ہوئے سوالات کی تشکیک کو وہیں دبا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنا آپ چاہیے۔ آپ کو رسول نے بتایا کہ ان چیزوں کی ہے، اور ہر جزیات تو نہیں مل سکتی ہیں پوری یہاں پر۔ قرآن تو کی ہدایت کی بک ہے، اور اس کے بعد کے نزول کے بعد سے کروڑوں مسائل سامنے آئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن اس کے بعد کروڑوں مسائل آئے، تو یو ہیڈ ٹو ٹیک ڈیسیژن آن یور پارٹ، کرسی پہ بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا۔ اب یہ اس پہ بھی بہت زمانے تک چل رہا تھا مسئلہ، ابھی بھی جو ہے بعض مدارس بڑے بڑے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ نیچے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا نہیں کرنا، مکہ مسجد میں لڑائیاں ہوں گی، ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کو مار لے رہے ہیں۔ تو جب تک کہ وہ اسپرٹ نہیں ہوگی تو سمجھیے کہ اجتہاد کی کام نہیں ہوگا۔ آپ کو سمپل ہے کہ آپ اپنی جامد فکر کو نہ دیکھیں کہ یہ چیزیں کتنی ہیں۔ جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اسپرٹ کیا ہے وہ دیکھیے، لفظ پہ مت جائیے اس کے پیچھے۔ اب ہمارے ملاؤں کا حال تو اور عجیب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی بعض چیزوں کی یا رخصت ہے تو بولتے نہیں، اعداد و شمار دینا چاہتے لوگ، نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بار بیٹھ کے پانی پیے، ایک دو بار حضرت علی کی روایت ہے کھڑے ہو کے پیے، تو اس اعداد و شمار کی روشنی میں یہ قابل قبولی نہیں۔ اب دیکھیے آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، ہم ریلوے اسٹیشن میں وہاں بیٹھ کے پانی پینے، آپ کو اجازت نہیں تو آپ پیجیے بھائی، لیکن آپ کو رخصت کیجیے، رخصت کو بھی وہ نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طرح شادی بیاہ اور دوسرے معاملوں میں اجازت دی گئی ہے بہت سی، اور بڑے بڑے فقیہ عرب کے جو ہے بشمول ڈاکٹر یوسف القرضاوی، لیکن برصغیر میں بولتے نہیں ہم کو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے پردے کے احکام واضح ہیں، لیکن آپ اور کہتے ہیں کہ اس سے سخت ہونا، جو اللہ میاں نے جو دیے ان کو بھی اس سے بھی جو نہیں ہوتا ملا ٹیکو۔ ایسے ہی کہا کہ اللہ میاں بولے اس کو معاف کرو، بول تو کوئی جو ہے وہ ملاٹا بولے کہ یہ جو نام کسی اور کا لیا گیا تھا میں نہیں لے کہ ارے اس کو معاف کرنا نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے جو ہے۔ اور خدا تو 70 ماہوں کے برابر ہے اس کی محبت، 70 ایک ماہ کی محبت کا ہر آدمی اندازہ کر سکتا ہے 70 ماہ کس کو کی محبت کسی کو نہیں، لیکن وہ محبت وہ سب سے کہ خوف کی ایسی کیفیت جو یہودیوں کے ہاں بھی ویسی ہے کہ خوف کی پوری کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عدالت کا نظام قائم کیا، سیخ عدالت کو بہت، اور اتنے قاضیوں کو اتنی جو چیزیں انہوں نے بتائیں کہ پوچھیے مت۔ اب تراویح با جماعت کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا، 3 طلاق پر بھی ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، اور اس سے مسلم حکومتیں آج کی اتفاق نہیں کرتی، اور میں بھی شخصی طور سے اتفاق نہیں کرتا کہ بیک وقت اورل طلاق ہو گئی طلاق۔ یہ تو اس زمانے کا سسٹم تھا، اور آپ کے پاس فرض کیجیے عرب میں چند میوے ہیں تو وہی کھانا ہے کیا میوے؟ کائنات نے تو قدرت نے تو بہت سے دیے ہیں، ہے نا؟ جیسے اونٹ کا کھانا بہت بڑا ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، اب ٹھیک ہے ہر ایک کی اپنی جو چیزیں ہیں۔ تو مثلاً ہے کہ پاکستان میں آپ طلاق جو اسلامی جو ہے شریعہ کے جو قانون کے بعد یو ہیو ٹو اپروچ ٹو دا کورٹ، اور 6 مہینے کی ٹائم دیا جاتا ہے، کوئی جبر تو نہیں کیا جاتا ہوں،
کوشش کی جاتی ہے کہ کسی ایموشنل اینگر کے پہلے اینگر کے مومنٹ میں طلاق دے تو وہ ہوتی بھی نہیں بیسیکلی. شراب پی کر اگر دے تو طلاق ہوتی نہیں. اب آپ غور کر لیجیے ملاٹوں کی بات پاکستان کے. محمد علی بہت بڑے ایکٹر وہاں کے, اور زیبا ان کی جو ہے وائف, ایک اسٹیج پہ کام کر رہے ہیں, اسٹیج پہ 2 جملے ادا کرنا تھا, طلاق ہو گئی, ختم. اب فیصلہ یہ کیا. ارے ان کو اتنی بنیاد نہیں معلوم ملاؤں کو کہ وہ اس وقت جو محمد علی نہیں ہے, وہ ایک کردار بول رہا ہے, لیکن بولے طلاق ہو گئی. تو یہ اجتہاد کی کمی اور ویژن کی کمی اور اپنی جو ہے ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے اندر چھوٹی چھوٹی اناؤں کو جو ہے, اور اپنی دادا گیری اور اپنی دکانداریاں کی وجہ سے تھا. تو اجتہاد کو بہت اہمیت دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. عدالت الگ کر دی, جیسے آج ہے جوڈیشری الگ ہے, ایگزیکٹو الگ ہے, تو ویسے بھی وہاں انہوں نے جو ہے لیجسلیچر الگ ہے. تو وہاں لیجسلیچر ظاہر ہے کہ اتنے فل فارم میں نہیں ڈیولپ ہوا, لیکن مشاورت کا جو سسٹم تھا وہ ایک طرح کی اپنی جگہ تھی. تو عدالتوں کا سسٹم جو ہے کیا, مشاورت کو بہت اہمیت دی. بہت بڑے فقیہ ہونے کے باوجود بھی بہت سے مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے, ان سے کرتے, تمام سی چیزوں پہ. ایک آدھ مسئلے پہ جو ہے حضرت علی نے بھی اختلاف کیا, وہ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. تو بہرحال مکمل مساوات جو ہے کو ہر وقت انہوں نے کیا, اور اسلامی حکومت کی بنیاد بہت مضبوط انداز میں رکھی گئی, اسٹرینتھن کیا. جو فاؤنڈیشن اس سے پہلے رکھے گئے تھے اس پہ بہت بڑی عمارت قائم. گولڈن پیریڈ ہے 10 سال کے اندر میں, دیکھ لیجئے آپ. اگر پھر کسی وقت اگر ہو تو میں پورے نقشے جو ہے پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس طرح سے کہاں سے کہاں جو ہے وہ گئی ہے. اب اس میں کبھی جو ہے عصبیتیں بھی آ جاتی ہیں, اور ایسے بھی ان کی خواہش تھی کہ شہادت ہو. اور پھر بعض واقعات بتائے جاتے ہیں کہ ان کی عمر 65 سے متجاوز ہو گئی تھی, اور وہ بہرحال ان کی ہی اپنی جو ہے حالت کیا تھی, خدا کا قرب چاہتے تھے, یہ کیا تھا. پہلے ایک تو شہادت کی اظہار تھا ان کو پہلے, تو کہیں لیٹے ہوئے انہوں نے دعا کی کہ جو ہے اٹھا لے گئے خدا. بہرحال پھر ایک کرشماتی بات آتی, کوئی آتا اونٹ پہ آ کے کچھ بولتا کہ تمہارا کام کمپلیٹ ہو گیا, پھر اس کے 3 دن کے بعد انتقال ہوتا. لیکن اصل جو بات ہے, ایران کی فتح کے بعد کچھ ایرانی عصبیت کا شکار ہو گئے تھے. وہ عجم اور عرب کا بڑا ہوا ہے. ایران ہماری تہذیب کے سامنے یہ بدو جو ہے, بدوی جو ہے, کیا ہے ان کے, انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے ایک طرح سے. اور پھر اس میں ایک صاحب مسلم بھی تھے, دوسرے یہودی بھی تھے, اور ایک تیسرے جو ہے عیسائی تھے. تو ابو لولو نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو. تو لوگوں نے کہا کہ گرفتار کرو. تو انہوں نے کہا میں کیسے گرفتار کر سکتا ہوں, انہیں انجام ہی نہیں دیا اس میں کام. اس کو جو ہے, مگر آج کے قانون میں, اب اس زمانے میں کیا فضا تھی نہیں معلوم, آج کے قانون میں گرفتار کیا جا سکتا ہے. پرسن ہو تھریٹ گیوز کلیئر تھریٹننگ اینڈ پیپل آر وٹنسنگ دس مے بی اریسٹڈ. لیکن بہرحال نہیں کیا اس نے, اور حضرت مسجد میں ان کو جو ہے شہید کیا گیا. وہ 3-4 لوگوں کی سازش تھی, جو دراصل اس کے پیچھے ایرانی عصبیتیں, یہودی فیلنگ بھی شاید ہو یا عیسائی. تو اس کو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بہت دردناک انداز تھا کہ پورے جو لوٹ رہے ہیں. اس کے بعد تو ساری چیزیں تھیں, اور اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بہت ہی اہتمام کے ساتھ, صبر کے ساتھ ان چیزوں کو کیا. کہا کہ جانشینی کے مسئلے کو سلجھانا ہے. تو انہوں نے بہت اچھی تجویز یہ کی کہ ایک پینل دے دیا, جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان اور 2-4 لوگ تھے, اور کہا کہ ان لوگوں کے پینل میں سے 3 دن کے اندر اپنا انتخاب کر لینا. بہرحال اس کی تفصیلات الگ ہیں کہ ہمارے بزرگ لوگوں میں سے ہیں. بہرحال 2 دن تک بڑی جو ہے چلتی رہی, آویزشیں کرتے. پھر اس کے بعد
حضرت عثمان کو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ کو کیا گیا، حضرت علی ناراض تھے کہ چال چلی گئی سیاست، خیر وہ الگ بات ہے۔ بہرحال انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا بڑے خاص انداز، بہت ہی اہم انداز میں۔ پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں انہوں نے حرم کی توسیع کرائی تھی، غلاف کعبہ کو جو ہے مصر سے بنوا کے منگوایا تھا۔ آپ کو میں نے کہا کہ جو ہے ان کو جو ہے ادب سے بھی دلچسپی تھی، فوج کو حکم تھا کہ اشعار یاد کرو، اس سے میموری کی پاور بڑھتا ہے۔ مثلا اگر رائمس وغیرہ آپ یاد کریں نا تو ایک طرح کی آپ کی فوکسنگ شارپ ہوتی ہے، لیکن ہزل مطلب یہ کہ کسی کے خلاف لکھنا، اس کا مذاق اڑانا قابل تعزیر قرار دیا گیا۔ انہوں نے شعرگوئی کی محفل میں بھی شرکت کی، تو شعر اور ادب اور علم کا بھی ان کو، حالانکہ انتظامی جو ہے امور پہ اپنی دسترس رکھنے والے عموماً جو ہے لطیف ادب کی چیزوں سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن عرب کی بہت بڑی مضبوط روایت تھی شاعری کی اس کی، تو انہوں نے لیکن اس کو صحت مند انداز میں استعمال کرنے کے لیے کہا کہ یہ جو ہے ادب، یہ جو ہے سپردگی کی علامت نہ بن جائے۔ اب ہمارے پاس جو ہے دیکھ لیجئے اردو شاعری میں، فارسی شاعری میں، اب محبوب کے وہ قصے جیسے اس کے پیروں پہ بھی گرنا باقی رہ گیا۔ سپردگی غالب کیا نہیں ہے، غالب کیا پورا جلال ہے وہ جو ہے، ہم کلیسا وہاں سے بھی جا کے لوٹ کے آئیں گے، تو باہر دوسرے لوگوں کے، تو انہوں نے کہا کہ سپردگی کی علامت نہ بنے اور ہزل نہ لکھی جائے۔ تو وہ بات جو تھی دور فاروقی کے اندر جو ہے، تو اب یہ کہ جب انہوں نے اور بھی بہت سی چیزیں کی کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، انہی کی جو ہے اس پہ شمولیت کا جو ہے ہوا۔ آپ کو میں نے کہا کہ کس طرح سے قیاس اور ان چیزوں کو بھی انہوں نے سے عدل کا پیکر تھے، اور جو ہے اختلافات کو دور کرانے میں بھی ان کا گروہوں میں بڑا زبردست وہ تھا، اپنی تقریروں سے ان کو موٹیویٹ کرتے تھے، جیسے جہاد کے لیے انہوں نے کیا۔ ان وجوہات کی وجہ سے ہی دیکھیے کہ آپ گاندھی جی کی شخصیت بہرحال بڑی شخصیت ہے، ان کی اپنی بہت کچھ کمزوریوں کے باوجود 100 گریٹ پیپل میں اگرچہ کہ ان کو شامل نہیں کیا گیا، ایپیلاگ میں ان کو رکھا گیا۔ مائیکل ہارٹ کی کتاب میں انسانی تاریخ پر سب سے بڑا اثر ڈالنے والی شخصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس نے وجوہات بتائیں۔ میں ایگزیکٹلی نمبر تو نہیں یاد، جہاں تک مجھے یاد پڑتا 7ویں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جو ہے تاریخ کے جو ہے اتنی بڑی اتنا بڑے کینوس پہ انہوں نے انفلوئنس رکھا، اور ریئر بلینڈنگ آف ہارٹ اینڈ ہیڈ، جیسے کہ میں نے کہا کہ سادگی کی مثالیں ہیں، پوری جلالت کی مثالیں ہیں، جمال کی مثالیں ہیں، ساری چیزیں یہ ان کے ہاں جو تھی۔ تو اظہار کی آزادی تو میں نے اور بھی کئی مثالیں ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے خلاف بولنے کی اجازت دی۔ کون بول سکتا ہے جو واقعات جو عام کہتے ہیں بوڑھی بوڑھی پوچھ سکتی ہے، یا سلمان فارسی یہ دوسرے کہ آپ کو شرٹ کرتا اتنا کتنا ہے، آج پوچھ سکتے ہیں آپ؟ آج کے فرعون لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو انہوں نے پینل میں شامل ہی نہیں کیا، نیپوٹزم ان کے پاس بالکل نہیں تھا۔ حضرت عثمان کے دور میں آیا نیپوٹزم، اب صلہ رحمی سمجھیے کچھ سمجھیے انہوں نے، یا جو معاویہ اور ہاشم خاندانوں کے، لیکن حضرت عمر نے کسی کو نہیں کیا، اپنے بیٹے کو پہلے سے وہ کر دیا، اور بیٹے کو جو ہے انہوں نے رعایت کی گئی وہاں پر حد میں مصر میں، تو پھر خود جو ہے حد جاری کر کے گورنر کو بولے کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے وہ ایک فرد ہے ملت کا، تم یہ کیوں دیکھے کہ وہ عمر کا بیٹا ہے۔ ایسی جو ہے معراج کی یعنی فکر کی آزادی کی مثالیں آپ کو کہاں ملتی، اور آج دنیا ڈھنڈوری پیٹتی ہے کہ جو ہے وہ آزادی ہے، نئی پال کی آزادی ہے، ارے اس کے پیچھے پوری سیاسی سازشیں ہیں۔ ادیب اپنی جگہ ہے لیکن انسان کمینے ہیں۔ نئی پال صاحب جو ہے وہ ایران کو جا کے بولتے ہیں کہ کیا تہذیب ہے یہاں کی، تو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ریٹ پوچھ لیتے ہیں۔ خیر لوگوں نے اس کو جواب دیا آپ تو اس تہذیب کی جو ہے پروردہ بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس نے بعد میں جو ہے لکھا کہ بابری مسجد کی شہادت از ہیلنگ ٹچ فار ہندو کمیونٹی۔ اس کے تو ایسے لوگوں کے تو پرائزز کھینچ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ نوبل پرائز بنیادی طور پر انسانی اخوت کے لیے رکھا گیا ہے۔ وہی حال بعض لوگوں کو تقریر پہ جو ہے دے دیے گئے پرائزز،
آزادی وزت سب جو ہے تماشے ہیں یہاں سے وہاں تک جو ہے. تو اس طرح کی آزادی آپ کو دیکھیں گے کہ انہوں نے دی اور عملی طور پر دی. اور جو ہے کئی مثالیں ہیں جہاں لوگوں نے ان سے اختلاف کیا. اختلاف کی جو ہے یہ اختلاف ایسا نہیں تھا ارے بھائی وہ روس میں وہ امریکہ میں آزادی ہے کہ جو ہے تو ہے بالکل صحیح ہے تو پھر روس میں بھی ہاں ہمارے پاس وہ کیسا بولے وہ جو ہے وہ ہمارے پاس کی آزادی ایسا ہے کہ وہاں کیا آزادی بولتے کہ وہ جو ہے وہ کینیڈی از ناٹ اے گڈ پرسن گڈ پریزیڈنٹ. وہ ہمارے پاس بھی بولتے کینیڈی از ناٹ اے گڈ پرسن. تو اس طرح کی آئرن کرٹن کی آزادیاں بہت سی رہی ہیں. اسلام نے مشاورت کو بنیاد بنایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں حقیقی معنی میں ان کو وہ کیا. اور جیسا میں نے کہا کہ اسلام کی المیہ یہ ہے کہ حضرت حسین کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے میں تو اس کو اجتہادی غلطی بھی نہیں کہوں گا دانستہ غلطی ایک خلافت کو سلطنت میں بدلنے کی اور اس کے بعد حضرت صدیوں جو ہے مسلم کمیونٹی اپنی سفر ہوتی رہی ہے. تو یہ جو ہے جیسے اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عرب بہار جو آئی نوجوان بہت سے لوگ کس طرح سے شام میں کتنا خون خرابہ ہوتا ہے. اب تو یہ لوگ اپنی ہی جو ہے قوم کو ہیلی کاپٹر سے بھون دینا چاہتے ہیں. یہ کیسے ہیں جو اپنے جیبوں میں اربوں روپے ڈال کے جو ہے وہ کرتے ہیں. کمیونٹی کی انتہا. قیادت کی تین بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں. قیادت کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ عدل رہے مساوات رہے اور پھر انسانوں کے درمیان تفریق نہ کی جائے اور ایسی ہوس نہ ہو اقتدار کی. جو بنیاد ہے وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت انہوں نے کہا کہ میں نہیں قبول کروں گا جب تک کہ پورے لوگ جو ہے نہیں کریں گے. پورے لوگ ملنے کے بعد انہوں نے وہ کیا. حالانکہ نام فوری جاری کرنا ہے نہیں انہوں نے کیا. تو انہوں نے کوئی کوشش بھی نہیں کی. ناراض ضرور رہے ابتدا میں کیوں سمجھتے تھے کہ بنو ہاشم کا ہے اور پھر ان کے وہ الگ مسئلہ ہے بعض وقت لیکن جو ہے ساری چیزیں جو ہے اپنی جگہ ہیں. تو آج کے دنیا کے لیے بھی جو ہے ہم بہت اہمیت ہے ان کی. دنیا میں بہت سے ڈکٹیٹرز گزرے ہیں. ہٹلر خودکشی کا انجام مسولینی سڑک پر پھینک دیا گیا. حالانکہ اقبال نے بڑی تائید کیا کہ دیر از اے ڈیول. میں اقبال کبھی بہک جاتے ہیں دیر از نو سینٹ اینڈ ڈیول دیر از اے ڈیول. ہاں ٹھیک ہے اس نے ایک استعماریت کے خلاف دوسری استعماریت کا ٹکراؤ آپ دیکھ رہے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے لیکن دیر از نو سینٹ ان ہم دیر واز اے کمپلیٹلی ڈیول. انہوں جسٹیفائی بڑے فلسفیانہ انداز میں کرتے رہے. صحیح آدمی تو امر مختار تھا جس نے اپنی جو ہے لیبیا کی آزادی کے لیے کام کیا تھا. تو اس طرح سے اقبال کے جیسا میں نے کہا نادر شاہ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. وہ نادر شاہ ظالم تھا. دلی کے خون کے ہاتھ اس کے اتنے تھے کہ وہ جو سمندر بھی نہیں دھو سکتے تھے. تو ہر آدمی کی بھی غلطی ہوتی ہے. اقبال نے بھی غلطی کی. تو قیادت کے جو بنیادی چیزیں ہیں اگر آپ دیکھیں ایک پورے ایسا بڑا ایکان تاریخ کا ہے جو حضرت عمر کے روپ میں ہمیں ملتا ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کے لیے وہ بھی ایک بہت بڑے احکام ہے. ہماری قیادت بکاؤ ہے. پہلے تو قیادت ہی نہیں ہے. تیسرے درجے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے چمچوں کی دنیا ہے اور اس میں بھی جو ہے کوئی ایسا جو ہے جذبہ نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہو. میرے دوست حبیب نے پرسوں پوچھا تھا میں نے کہ یہ کیا ہے کہ نوجوانوں کو گرفتار کر دیا جاتا ہے خاموش ہیں یا کشمیر کی وادیوں پہ ظلم ہوتا ہے خاموش ہیں. ٹھیک ہے اپنی وہ ہے ایسا خالی اپنے مطلب کے لیے بھڑاس نکالنے کے لیے نعرے لگاتے ہیں لیکن کوئی صحیح انداز میں کوئی کام نہیں کرتا. یہ جو ہے قیادت کی جو ہے ذمہ داریاں نہیں ہیں. یہ تو جو ہے ایک طرح کی جو ہے کیا کہنی چاہیے بزدلی ہے. ایک حق کہنا مسلمانوں کی شان ہے. انسانی تاریخ میں جو ہے بے شمار مثالیں ہیں. امام احمد حنبل کی مثال لیجیے. ان لوگوں نے کبھی نہیں جھکا. خیر ہمارے ہی نہیں سقراط کی مثال لیجیے. زہر پی لیا اس نے سچائی سے منہ نہیں ہوا. تو بہرحال قیادت کا اتنی بڑا آئیکن ہے انسانی تاریخ کا کہ اسی وجہ سے شاید گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہم کو دور خلافت جو ہے حضرت عمر کا اس کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے. شکریہ بہت بہت. دعا کریں نا کوئی بھی کر دیجیے. حبیب آؤ دعا کرو. نہیں آ جاؤ
یہ ہمارے حبیب سعودی عرب سے آئے ہیں، اس وہ سرزمین جہاں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم